نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں آپ کو مدنی صورتوں کی تعریف، تعداد اور خصوصیات کے بارے میں بتایا گیا تھا، جو آپ کی سہولت کے لیے اور آپ کے فہم کے لیے میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ بات یہ بیان ہوئی تھی کہ مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد اتری ہیں، خواہ مکہ میں کیوں نہ اتری ہوں ہجرت کے بعد، یا خیبر میں کیوں نہ اتری ہوں ہجرت کے بعد، یا کسی اور علاقے میں کیوں نہ اتری ہوں ہجرت کے بعد، لیکن ہجرت کے بعد جو حصہ قرآن کا، جو صورتیں، جو آیات اتری ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے، تو مکی صورتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ مکی صورتوں کی تعداد 87 ہے، لہذا مدنی صورتوں کی تعداد 27 ہوگی، کیونکہ قرآن پاک کی تمام کل صورتیں جو ہیں وہ 114 ہیں۔ 114 سے جب آپ 87 نکالیں گے تو یہ 27 رہ جائیں گے۔ پھر دوسری بات یہ بتائی تھی کہ مکی صورتوں کی خصوصیات کتنی ہیں۔ جواب یہ دیا گیا تھا کہ مکی صورتوں کی خصوصیات 8 ہیں، تعداد میں 8 ہیں۔ پھر یہ کہ کون کون سی خصوصیات ہیں، تو پہلی خصوصیت یہ بیان ہوئی تھی کہ مدنی صورتوں کا موضوع انسان ہے، کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور مدنی صورتیں قرآن کا ایک حصہ ہیں، لہٰذا ان کا موضوع جو ہے وہ بھی انسان ہے۔ دوسری خصوصیت یہ بتائی گئی تھی کہ مدنی صورتوں کا موضوع کیا ہے، یعنی ان کا ٹاپک کیا ہے۔ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ تو عنوان، چونکہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ تھے، تو پھر یہاں عبادات کا نفاذ ہوا، معاملات کا نفاذ ہوا، تعلقات کا نفاذ ہوا، بین الاقوامی معاہدوں کا نفاذ ہوا، لہٰذا مدنی صورتوں کا موضوع عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ اور پھر تیسری خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ مدنی صورتوں کا خطاب کس سے ہے، چونکہ یہاں مسلمان تعداد میں زیادہ تھے اور نماز بھی فرض ہوئی، روزہ بھی فرض ہوا، زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، حج بھی فرض ہوا، عمرے کے احکام بھی آئے، جہاد بھی فرض ہوا، لہذا مدنی صورتوں کا خطاب جو ہے وہ اہل ایمان اور اسلام سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا، بلکہ قرآن کی 2 صورتوں کے نام، ایک کا نام سورہ مومن ہے اور دوسرے کا نام سورہ مومنون ہے، جو 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا چوتھی خصوصیت کہ جو مدنی صورتیں ہیں، ان کی صورتیں جو ہیں مکی صورتوں کے مقابلے میں بڑی لمبی ہیں، بڑی طویل ہیں۔ کیوں؟ ان میں معاملات اور عبادات کا بیان ہے اور وہ تفصیل طلب چیزیں ہوتی ہیں، لہذا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ وغیرہ یہ 2.5، 2 اور پونے 3 پاروں پر مشتمل ہیں۔ پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مدنی صورتیں جو ہیں ان میں یہ ترنم نہیں ہے، میلڈی نہیں ہے، کیونکہ یہ نظم نہیں ہے، یہ نثر کے قریب ہیں، لہذا ان میں ترنم نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان میں تکرار بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جس طرح مکی صورتوں میں تکرار بھی تھا اور ترنم بھی تھا۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مدنی صورتیں جو ہیں یہ نظم کی بجائے نثر کے قریب ہیں۔
اب حضرات عزیز طلبہ، آج کا ٹاپک جو ہے یہ ہمارا 9واں ہفتہ ہے اور لیکچر نمبر 9 ہے۔ لیول وہی ہے، سیکنڈ سیمسٹر فرسٹ ایئر، پروگرام BE سول انجینئرنگ، کورس ٹیچر سید جلال شاہ۔ اب آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ قرآن پاک کے اہل ایمان سے بنیادی تقاضے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات کہ قرآن پاک کے اہل ایمان سے بنیادی تقاضے 8 ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کو بطور کلام اللہ مانا جائے۔ یہ نہ انسانی کلام ہے اور نہ پیغمبر کا کلام ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب تک نہ یہ سحر ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ منتر جنتر ہے، نہ یہ پیغمبر کا اپنا پیش کردہ کلام ہے، بلکہ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے جو حضرت جبریل کے واسطے پیغمبر پہ اترا ہے۔ دوسری خصوصیت قرآن پاک، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کو نہ صرف کلام اللہ کے طور پر مانا جائے بلکہ آخری کلام اللہ کے طور پر مانا جائے، یعنی قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ جس طرح اب اسی پہ عمل ہوگا اور اسی کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا۔ اب ہمارے لیے تورات، زبور، انجیل اور صحف سماوی جو ہے، ہمیں ماننا تو ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ صحیفے اور یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ منسوخ ہیں۔ لہذا قرآن پاک کو اب بطور آخری کلام اللہ مانا جائے گا۔ تیسری بات جو ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ہے۔ قرآن پاک کا پہلا جو لفظ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو گوشت خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں قرآن پڑھنے کے لیے دو قسم کی صیغیں ہیں۔ ایک صیغہ تو یہ ہے کہ پڑھو، امر ہے، حکم ہے، اقرأ یہ پڑھ، یہ امر ہے، یہ حکم ہے۔ اور کسی جگہ آتا ہے فقرؤ، تم اس کو پڑھو، سب کے لیے حکم ہے۔ کسی جگہ آتا ہے فقرؤ منہ ما تیسر من القرآن، قرآن پاک سے جہاں سے تم پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ پڑھتے جاؤ۔ مثلا نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ، قرأت کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہ تلاوت ہے کہ وَتْلُو، اور تلاوت کرو، فَتْلُو پس تم تلاوت کرو، اتلو تلاوت کرو، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، وہ بعد میں آ جائے۔ تو یہ ہے کہ قرأت کے لحاظ سے اقرا ہے اور تلاوت کے لحاظ سے اتلو ہے۔ لہذا قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ اگر پڑھا جائے گا، تلاوت کی جائے گی اس کی، تو پھر فائدہ میں ہم رہیں گے ورنہ نہیں۔ پھر 4 یہ کہ قرآن پاک کو توجہ سے سنا جائے۔ قرآن پاک کا پڑھنا کار ثواب ہے، قرآن پاک کا سننا بھی کار ثواب ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو آپ اسے غور سے سنیں۔ فَاسْتَمِعُوا پس تم غور سے سنو۔ یہاں ایک لفظ ہے کہ فَاسْتَمِعُوا اور ایک لفظ ہے فَاسْمَعُوا۔ تو فَاسْمَعُوا فَاسْتَمِعُوا میں فرق یہ ہے کہ استماع کہتے ہیں غور سے سنا، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں ہیئر سنو، اور لسن توجہ سے سنو، غور سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو فَاسْتَمِعُوا تو آپ اسے غور سے سنیں۔ اور اگر آپ کو پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پھر وَأَنصِتُوا اور پھر تم چپ رہو۔ جس طرح امام جب قرآن پاک میں وہ نمازیں پڑھاتا ہے تو
خفیہ نمازوں میں وہ قرأت نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود مقتدی کے لیے حکم ہے کہ وہ خاموش رہے۔ لہذا فاستمعوا، غور سے سنو، اور وانصتوا، اور چپ رہو، خاموش رہو۔ تو جب آپ غور سے سنیں گے اور خاموشی اختیار کریں گے تو نتیجہ کیا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی طرف سے رحمت ہو، اللہ کی مہربانی ہو۔ پانچویں جو صفت ہے کہ قرآن پاک کو پوری طرح سمجھا جائے، فہم قرآن ہو، کیونکہ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کی تلاوت اور قرآن پاک کا سننا جو ہے اگرچہ کار ثواب ہے، لیکن اس سے مقصد پورا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ قرآن پاک کو سمجھا نہ جائے، سیکھا نہ جائے کہ قرآن پاک ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، کیا کرنے کا حکم دیتا ہے، کیا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا قرآن پاک کو سیکھا جائے کسی عالم سے، مستند عالم سے۔ حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک میں پیغمبر کا ایک فریضہ آیا ہے، وَيُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی کتاب کو سکھاتا ہے کہ کرنا کیا ہے، نہ کرنا کیا ہے۔ اور پھر چھٹی خصوصیت جو ہے قرآن پاک کو پوری طرح سمجھا جائے، وہ ہمیں قرآن ہو، تدبر قرآن ہو، قرآن پہ سوچا جائے، غور کیا جائے اور سمجھا جائے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اور یہ آپ سے تقاضا کیا کرتا ہے، آیا یہ حکم دیتا ہے، آیا یہ منع کر رہا ہے۔ لہذا قرآن پاک کا فہم جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ ساتویں جو ہے قرآن پاک نہ صرف سننے کے لیے، نہ صرف پڑھنے کے لیے، نہ صرف سمجھنے کے لیے، نہ صرف سیکھنے کے لیے ہے، بلکہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جو قرآن پاک چاہتا ہے تو اس پر عمل کیا جائے، جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، جس سے منع کیا جاتا ہے اسے رکا جائے۔ لہذا قرآن پاک کی تعلیمات جو ہے وہ عمل کے لیے ہے، کیونکہ عمل مقصود اور مطلوب ہے۔ اگر ویسے ہم زبانی پڑھتے جائیں، ختم کرتے جائیں، عمل ہمارا الٹا ہو، متضاد ہو، تو پھر یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور آٹھویں جو ہے قرآن پاک کی تعلیمات کو زبانی طور پر اور تحریری صورت میں عام کیا جائے، قرآن پاک کا ترجمہ لکھا جائے، قرآن پاک کی تفسیر لکھی جائے، قرآن پاک کی تشریح کی جائے، قرآن پاک کی نشر و اشاعت کیا جائے، اور تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں آپ کی تحریری خدمات سے، آپ کی نشری خدمات سے، آپ کی تفسیری اور ترجمے کی وہ ہے خدمات سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ نیکسٹ اچھا عزیز طلبہ، آپ کا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا، جو 10واں لیکچر ہوگا، وہ آداب قرآن ہوگا کہ قرآن ہر چیز کے آداب شریعت، جس طرح وضو کے آداب ہیں، تیمم کے آداب ہیں، نماز کے آداب ہیں، زکوٰۃ کے آداب ہیں، رمضان کے آداب ہیں، حج کے آداب ہیں، اور اسی طرح تلاوت کی بھی آداب ہیں۔ لہذا پہلا ادب تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کو طہارت کی صورت میں چھوا جائے۔ یہ آداب یہ آپ کو بعد میں بتائے جائیں گے۔ آج میں نے آپ کو 9ویں لیکچر میں قرآن پاک کے جو اہل ایمان سے 8 بنیادی تقاضے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ ان کی تشریح کی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کو بطور کلام اللہ مانا جائے، کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ آسمانی کلام ہے، یہ الہامی کلام ہے، یہ خدائی کلام ہے، یہ نہ پیغمبر کا کلام ہے نہ کسی اور کا کلام ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسری خصوصیت، دوسرا تقاضا یہ میں نے بیان کیا کہ قرآن پاک کو بطور آخری کلام اللہ مانا جائے، کہ نہ اب تورات پہ عمل ہوگا، نہ اب زبور پہ عمل ہوگا، نہ اب انجیل پہ عمل ہوگا، نہ قرآنی جو آسمانی صحافے ہیں، صحیفے ہیں، ان پہ عمل ہوگا، کیونکہ پیغمبر کی ان انبیاء کی رسالت، ان کی نبوت اور ان کی شریعت جو ہے ان کا دور ختم ہو چکا ہے۔
اب اسلامی شریعت محمدی اور قرآن پاک جو ہے یہ آخری کتاب ہے، خاتم الکتب ہے، لہٰذا اس کو بطور آخری کلام اللہ مانا جائے گا۔ اور پھر تیسری آپ کو یہ بتایا جائے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، کیونکہ پیغمبر کے فرائض میں یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میں ہمارے رب انہی میں سے بنو اسماعیل میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما جس کا پہلا فریضہ یہ ہو کہ وہ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ لہٰذا جب پیغمبر کے لیے یہ حکم ہے تو پیغمبر کی امت کے لیے بدرجہ اولا یہ حکم ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، اور نہ صرف پڑھا جائے بلکہ ذوق سے پڑھا جائے، شوق سے پڑھا جائے، توجہ سے پڑھا جائے، تدبر سے پڑھا جائے اور غور سے پڑھا جائے، اور پڑھنے میں تجوید کا بھی خیال ہو اور علم قرأت کا بھی خیال ہو تاکہ تلفظ کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح اور درست ہو۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تعلیمات کو سنا جائے۔ پڑھنا اپنی جگہ ہے، پڑھنا جو ہے وہ بھی کار ثواب ہے، قرآن پاک کو چھونا بھی کار ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی کار ثواب ہے، لیکن قرآن پاک کا سننا بھی کار ثواب ہے۔ اس لیے کہ اور قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پاک کی قرأت ہو رہی ہو تو آپ اس کو نہ صرف سنیں بلکہ غور سے سنیں، لسن ٹو اٹ۔ اور اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے تو پھر بھی آپ خاموش رہیں، وَأَنصِتُوا، اور آپ خاموش رہیں۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ آپ پہ اللہ کی طرف سے رحم ہو۔ اور پھر دوسرا تقاضا جو ہے پانچواں وہ تو یہ کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ قرآن پاک سمجھنے کے لیے ہے، قرآن پاک کی تفہیم ہو جائے کہ قرآن پاک کا تقاضا کیا ہے، اس آیت میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ لہذا جب تک ہم سمجھیں گے نہیں بات بنے گی نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ قرآن پاک جو ہے وہ عمل کے لیے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ لہٰذا اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور نہ خود عمل کیا جائے بلکہ دوسروں سے کرایا جائے۔ یہ جو تبلیغی جماعت میں کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان کا یہ کہ خود بھی نیکی پر عمل پیرا ہو، دوسروں کو نصیحت کی جائے، تلقین کی جائے، دعوت کی جائے، خود بدی اور برائی سے روکا جائے اور دوسروں کو روکا جائے۔ اور پھر ہے قرآن پاک کی تعلیمات کو زبانی طور پر اور تحریری صورت میں، زبانی دعوت کی صورت میں، تبلیغ کی صورت میں، ارشاد کی صورت میں، پڑھانے کی صورت میں، سمجھانے کی صورت میں، بتانے کی صورت میں، اور تحریری صورت میں، تعلیم کی صورت میں، تصنیف کی صورت میں، تفسیر کی صورت میں، ترجمے کی صورت میں، تشریح کی صورت میں اس کو عام کیا جائے۔